عرب تاریخ نویسوں نے اور جغرافی دانوں نے سندھ کے حوالے سے کچھ بندروں کا ذکر کیا ہے۔ کم و بیش 8ویں، 9ویں، 10ویں، 11ویں صدی تک ہمیں عربی ریسورسز میں یہ تذکرہ ملتا ہے۔ اس کے بعد والوں نے بھی بہت اس حوالے سے اپنی معلومات جو ہیں وہ شیئر کی ہیں۔ دیبل بہت ہی مشہور بندر ہے، جس کے لیے کہا جاتا ہے کہ عرب آرمی نے پہل اس کو قبضے میں کیا تھا۔ اس کے بعد پھر اسی خطے میں ایک دوسرے بندر کا ذکر بھی خوب سنائی دیتا رہا، جو کئی صدیوں تک آباد رہا اور اس کے معاملات جو تھے برآمدات درآمدات میں اس کا ایک بہت بڑا حصہ رہا۔ اس بندر کا نام لاہری بندر یا لاہوری بندر کے نام سے ملتا ہے۔ ابن بطوطہ کا کہنا ہے کہ جب میں اس علاقے میں گیا تو میں نے لاہری بندر کو دیکھا، وہ اپنے عروج پہ تھا، اور یہ وقت تھا کہ اس کے قریب ایک اور بندر تھا جو تباہ و برباد ہو چکا تھا، اور اس میں پتھر کے بہت زیادہ پتھر کے ایسے ٹکڑے پڑے ہوئے تھے جو عمارتوں میں کام آئے ہوں گے، جس سے اصنام بنے ہوں گے، بت بنے ہوں گے۔ اس کے علاوہ وہ کہتا ہے کہ نباتیات میں سے بھی فلورا اینڈ فانا کے پیسز بھی مجھے وہاں پر نظر آئے، اور اس کا کہنا تھا کہ مقامی لوگوں کا یہ خیال ہے کہ شاید پرانے وقتوں میں اس بستی نے کچھ ایسے گناہ کیے ہوں جس کی وجہ سے وہ تباہ ہو گئے ہوں۔ بہرکیف ہو سکتا ہے وہ پیٹریفائڈ فارسٹ میں کسی جگہ فاسلز کو دیکھ چکا ہو اور اس کا ذکر اس انداز سے آیا ہو۔ لاہری بندر کے حوالے سے آج ہمیں ابہام ہے، اور بہت سے تاریخ دان اور جغرافیہ دان یہ سوچتے ہیں کہ اس کو کہاں پر ڈھونڈا جائے۔ ہے تو وہ سندھ کے ساحل پر اور دریائے سندھ کے طاس کے ایریا میں، انڈس ڈیلٹا میں موجود ہے، لیکن کیا اور کون سا؟ انڈس ڈیلٹا میں کئی ایک ایسی بستیاں ہیں جو بندر رہی ہوں گی اور جو اس وقت صرف ویرانہ ہیں، کھنڈرات کی صورت میں موجود ہیں، لیکن یہ وثوق سے کہنا سب کے لیے ذرا مشکل ہے کہ لاہری بندر کو کس جگہ پر ڈھونڈا جائے۔ البیرونی کا کہنا ہے، البیرونی ظاہر ہے کہ 11ویں صدی کے شروع میں وہ ہندوستان میں تھے، اور ان سے زیادہ بہتر تحقیق نگار، ریسرچ کرنے والا شاذ ہی کوئی ایسا آدمی ہو جو اس دور میں سندھ میں داخل ہوا ہو۔ البیرونی کا بیان جو ہے ہندوستان کا، وہ بہت ہی مقبول اور معروف ہے، کئی ایڈیشنوں میں وہ چھپا ہے، لوگوں کے دسترس میں ہے، اس کے تراجم بھی کئی زبانوں میں ہو چکے ہیں۔ البیرونی کا کہنا ہے کہ اس وقت 11ویں صدی کے شروع میں دیبل بھی اور لاہری بندر بھی دونوں یکساں مقبول اور معروف چلے آ رہے تھے، اور وہ بہت ہی خوشحال اور بیوپار کا مراکز تھے۔ انہوں نے دیبل سے اس کا فاصلہ چند میل ہی بتایا ہے۔ آج کی دنیا میں ہم جب انڈس ڈیلٹا میں دیکھتے ہیں تو ہمیں وہاں پر جونا شاہ بندر، ملاکی کوٹ اور اسی قسم کے بھمبور خود، اور بھمبور کے قریب ایک اور بندر ہے جس کو جام جسکرنس گوٹ کہتے ہیں۔ تو یہ کئی ایسے جگہیں ہیں جہاں پر بندر موجود رہے ہیں۔ جو لاہری بندر کی بات ہے، جس کو ابن البیرونی لوہارانی لکھتا ہے، اس کے لیے ہم نے بعد والے بہت سارے سورسز میں لاہری بندر کو لاہری بندر کے نام سے بھی اور لاہری بندر کو بمماثل دیول سندھ کے نام سے بھی
اس کا تذکرہ سنا ہے، جیسے پرتگالیوں نے کا کیا ہے، اور جیسے ایسٹ انڈیا کمپنی نے بھی اس قسم کا نام اس کو دیا ہے۔ تو یہ بندر اکبر کے زمانے تک بہت ہی زیادہ کاروبار میں ملوث رہا ہے۔ اکبر نے اس کو ریونیو کے حساب سے اپنے خالصے میں رکھا تھا، یعنی وہ جگہ جس کی آمدنی صوبائی گورنر کے وسیلے سے نہیں بلکہ سیدھی بادشاہ کے ایکسچیکر میں جاتی ہو۔ اور اس بستی میں، اس بندر میں، ہم نے ذکر میں جہانگیر کے وقت میں بھی اس کا ذکر سنا ہے، اسی طرح جہانگیر کے بعد بھی اس کا ذکر آ رہا ہے۔ پھر آہستہ آہستہ الیگزینڈر ہیملٹن کے بیان میں، جو کہ 18ویں صدی کے آخری دن ہیں، تو وہ کہتا ہے کہ میں نے اس کو بالکل خراب حالت میں پایا۔ اب وہ اپنے ماضی کا بس ایک پرتو ہی سا رہ گیا تھا، 100 کے قریب پرانے گھروندے وہاں تھے۔ اب اگر اس حد تک وہ چلتا چلا گیا ہے تو اس کی بستی میں ہمیں جو سامان ملے گا، جو پاٹری ملے گی، وہ ظاہر ہے کہ اس دور تک چلی آئے گی۔ اس وقت جونا شاہ بندر نام کا جو ایک پورٹ ٹاؤن ہے، جو کھنڈر ہیں، جس کو جاکی بدر بھی کہتے ہیں، وہاں پر ہمیں جو برتن ملتے ہیں، ظروف ملتے ہیں، جو ان کے ٹکڑے و ٹوٹے ملتے ہیں، وہ 15ویں صدی، 14ویں صدی، 13ویں صدی، 12ویں صدی، اور اسی طرح سے اس سے آگے چل کے 18ویں صدی تک کے پیسز ملتے ہیں، جس سے اندازہ ہوتا ہے کہ یہی وہ بستی ہو سکتی ہے جو ایک لمبی مدت تک ہماری تاریخوں میں لاہری بندر کے نام سے مشہور چلی آتی ہے۔ لاہری بندر یا جونا شاہ بندر یا جاکی بندر اس وقت بھی ایسی جگہ پر کراچی کے قریب موجود ہے جہاں پر آپ کسی بھی ملاح کے کشتی میں کراچی سے سیر کے لیے وہ جا سکتے ہیں۔ اس کا ایک پرانا قلعہ بھی ہے، پرانی مساجد بھی ہیں، بہت سارے پرانے گھروں کے کھنڈرات بھی ہیں، اور وہ مقام در حقیقت دیکھنے کے لائق ہے جہاں پر سمندر کی کھاڑیاں بہت ساری پہنچ رہی ہیں، ساتھ ساتھ وہاں پر تمر کے درخت بھی ہیں، مینگرووس، اور وہاں موسم کے حساب سے اور نظارے کے حساب سے صحیح معنی میں ایک پکنک پوائنٹ ہے۔ جائیے اور خوب سیر کیجیے اور تاریخ کے پرانی بستیوں کو دیکھیے۔